بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تکریم قرآن پروگرام ہے اور آج کی اس نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کے حوالے سے چند معروضات پیش کی جا رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 میں 13 آیات ہیں جو آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 59 تک ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرما کر ان کی قومی تاریخ اور سماجی نفسیات کے چند اوراق کھولے ہیں جن میں قوموں کے عروج و زوال اور ہدایت اور گمراہی کے اہم حقائق اور عبرتناک اسباق پوشیدہ ہیں۔ آیت نمبر 47 یعنی اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرما کر دو باتوں کی یاد دہانی فرمائی ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور دوسری بات کہ اس فضیلت کو یاد کرو، اس برتری کو یاد کرو جو میں نے تمہیں نبوت اور بادشاہت کی صورت میں تمام دنیا کی قوموں میں بخشی تھی۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ پھر آیت نمبر 48 میں بنی اسرائیل کو برے اعمال کے بدترین نتائج سے خبردار کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جب انسان کی کوئی کوشش بھی اسے اس کے برے کاموں کے بدترین نتائج سے نہیں بچا سکے گی۔ اس دن نہ تو کوئی انسان دوسرے انسان کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش سنی جائے گی، نہ کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کہیں سے کسی طرح کی کوئی مدد آ سکے گی۔ یعنی بنی اسرائیل کو برے اعمال کے برے نتائج سے ڈرایا گیا کہ یہ نتائج قوموں کو اور انسانوں کو آہستہ آہستہ اس سطح پر پہنچا دیتے ہیں جب ان کا زوال اور ان کی پستی یقینی ہو جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 49 میں اور اس سے متصل آیت میں بنی اسرائیل پر اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت تھی یعنی آزادی کی نعمت کا تذکرہ ہے، جو مصر کے فرعونوں کی غلامی سے چھٹکارا دلا کر اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ پھر اسی غلامی کو اللہ تعالیٰ کی عبرتناک آزمائش قرار دیتے ہوئے یہ باور کروایا ہے کہ آئندہ ایسے اسباب سے بچو جو غیر قوموں کی غلامی اور محکومی کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اے بنی اسرائیل اپنی قومی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں خاندان فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی، جنہوں نے تمہیں انتہائی سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا کہ وہ تمہاری نسل کشی کی خاطر تمہارے بیٹوں کو بے دریغ قتل کر دیتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ حکمران قوم کی غلامی کرتے رہیں۔ اور غلامانہ زندگی کی یہ صورتحال تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور آئندہ ایسے اسباب سے بچو کہ جو قوموں کو غلامی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 50 میں فرمایا کہ اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب مصر کی غلامانہ زندگی سے موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں نکالا اور فرعون تمہارا تعاقب کر رہا تھا، ہم نے سمندر کا پانی اس طرح جدا جدا کر دیا کہ تم بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور فرعون کا گروہ تمہارے سامنے غرق ہو گیا اور تم کنارے پہ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ پھر آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس گمراہی کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے غیبی حقائق پر کامل یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں
کے لیے کوہ طور پر گئے، یہ لوگ مصری بت پرستی کی جانب مائل ہو گئے اور ایک گائے کے بچڑے کی مورت کو پوجنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں میں تورات عطا کرنے کا وعدہ کیا تو اس کی غیر موجودگی میں تم نے گائے کے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اس وقت تم راہ حق سے ہٹ کر خود پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 52 میں بنی اسرائیل پر اللہ کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو اللہ نے ان پر کی۔ فرمایا کہ اگرچہ بت پرستی تمہاری بہت بڑی غلطی تھی، گمراہی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے تم سے درگزر کیا، تمہیں من حیث القوم باقی رکھا تاکہ تم راہ راست پر آ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر آیت نمبر 53 میں دو چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بنی اسرائیل کو قومی اور سماجی زندگی کی صحیح شاہراہ پر ڈالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ نمبر 1 تورات، جس نے بنی اسرائیل کو صالح اور بہترین مقاصد حیات عطا فرمائے۔ نمبر 2 الفرقان، یعنی وہ صفت جو حق اور باطل میں واضح امتیاز کرنے والی فکری اور عملی قوت ہے۔ یعنی فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ کہ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب یعنی تورات اور الفرقان یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والی فکری اور عملی قوت عطا فرمائی تھی تاکہ تم بہترین مقاصد زندگی اور انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانے والے عملی اور فکری راستوں کی رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکو۔ پھر آیت نمبر 54 میں بنی اسرائیل کے رائے رات سے ہٹنے، بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کے جو سماجی اثرات تھے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ دراصل حضرت ہارون اور بنی اسرائیل کے چند سمجھدار لوگوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی اکثریت گمراہی کا اور بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ اس بت پرستی کے ذمہ داروں کو سزائے موت دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا ان بنیادی اصولوں میں سے اولین اصول ہے جن پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک صالح اور بہترین سماج، معاشرے، قوم اور امت کی تعمیر ہوتی ہے۔ چنانچہ ان اصولوں کو قبول کرنے کے بعد جس نے قبول نہیں کیا اس کی بات نہیں ہو رہی، جس نے یہ عہد کیا کہ ان اصولوں کو قبول کر کے اس پہ چلے گا اس کے بعد وہ انحراف کرتا ہے تو یہ قومی اور اجتماعی تعمیر و ارتقاء کے عظیم مقاصد و اہداف کے حامل معاشرے اور قوم سے غداری کے مترادف ہے، اس لیے اس کی سزا موت دی گئی۔ فرمایا کہ وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ کتاب الہی لے کر پہاڑ سے اترے، بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا اور شرک کرتے پایا تو پکار کر کہنے لگے، اے میری قوم، تم نے بچڑے کی پوجا کر کے خود پر ظلم کیا، اب ضروری ہے کہ اپنے پروردگار کے حضور توبہ کرو اور اس شرک کے بدلے خود اپنی قوم میں سے اس واقعے کے ذمہ داروں کی تعیین کر کے ان کی جانوں کو قتل کرو، کیونکہ ایمان لانے کے بعد شرک کی یہ سزا ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ چنانچہ یوں تمہاری توبہ قبول کی گئی اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 55 میں بنی اسرائیل کی اس گمراہی کا تذکرہ ہے کہ ان کے دلوں میں وحی الہی کا کامل یقین نہیں تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تورات پیش کی تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنی سماجی اور اجتماعی زندگی کے مقاصد کی تعیین کریں اور قومی ترقی کی شاہراہ پر پوری یکسوئی کے ساتھ چل نکلیں، تب وہ کہنے لگے کہ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے
کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے واضح طور پر آپ سے بات کرتے نہیں دیکھ لیتے۔ ان کی اس جسارت کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسم کی میں ہولناک تبدیلی واقع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی ایک کڑک نے ان کو گھیر لیا۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہلاک کیا اور اس کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا اس کی سزا میں، اور تاکہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے فکری اور عملی حالات کی اصلاح کر لو اور شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جسارت کے باوجود انہیں دوبارہ قومی زندگی عطا فرمائی۔ پھر آیت نمبر 57 میں بنی اسرائیل کی ایک اہم سماجی نفسیاتی گمراہی کا بیان ہے کہ یہ من حیث القوم ناشکری اور کفران نعمت کا شکار تھے، جس کا سبب یہ تھا کہ ان میں مشترکہ قومی مقاصد اور اجتماعی مفادات کے حصول کے لیے جو مطلوبہ شعور اور پرعزم جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے اس کا زبردست فقدان تھا۔ چنانچہ جب صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو سایہ، پانی، خوراک کی صورت ضروریات زندگی فراہم کر دی گئی تاکہ وہ فرصت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتاب الہی کی تعلیم حاصل کرتے رہیں اور آئندہ قومی اور اجتماعی زندگی کے مقاصد اور ان کی تکمیل کے عملی مناہج کا درس لیتے رہیں اور خود کو ہر لحاظ سے مستحکم اور خود کفیل، خود مختار کر لیں، لیکن انہوں نے اس مہلت کا فائدہ نہیں اٹھایا اور ناشکری اور کفران نعمت کرتے ہوئے نہ صرف وقت کو ضائع کیا بلکہ حضرت موسیٰ سے طرح طرح کے مطالبات، حقیر چیزوں کے کرنے شروع کر دیے۔ ان کا یہ عمل یعنی قومی زندگی کے لیے خود کو تیار نہ کرنا ایسا ظلم تھا جو خود انہوں نے اپنے آپ پر کیا۔ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ پھر جب ایسا ہوا کہ صحرائے سینا کی بے آب و گیا سرزمین میں دھوپ کی شدت سے بچانے اور غذائی ضروریات فراہم کرنے کے لیے ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من درخت کے شیرے اور سلوہ پرندوں سے غذا مہیا کر دی، اور کہا کہ ہم نے تمہاری غذا کے لیے جو پاکیزہ چیزیں فراہم کر دی ہیں ان کو کھاؤ اور اپنے قومی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ تربیت حاصل کرو، لیکن تم نے اپنی سستی نااہلی سے ایسا نہیں کیا، چنانچہ تمہاری ناشکری نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ خود تم نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا کہ تم مطلوبہ قومی ترقی کے راستے پہ نہیں چل سکے۔ پھر آیت نمبر 58 میں بنی اسرائیل ایک بستی پر فتح یاب ہوئے، اس فتح کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بنی اسرائیل کو جس طرز عمل کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس طرز عمل میں ایک جانب تو ان کی اپنی خواہشات کی تکمیل ہوتی تھی تو دوسری جانب اعلیٰ انسانی قدروں کی پاسداری کی تلقین بھی تھی، یعنی فاتح ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے انسانیت نواز قانون کے سامنے عاجزی اور تابعداری کا اظہار کرنے کا انہیں کہا گیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس سے جو چاہو جائز طور پر بلا تکلف کھاؤ، اور جب بستی کے دروازے میں داخل ہونا تو تمہارے سر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں اور تم استغفار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہو حطتن حطتن، یعنی اے اللہ ہمیں جرائم اور گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دے، اس طرح ہم تمہاری سابقہ کوتاہیوں اور جرائم کو بخش دیں گے اور انسانیت کے ساتھ اچھائی اور بلائی کا سلوک کرنے والے کو اس انسانی ہمدردی پر مزید فتح مندیوں سے نوازیں گے۔ آیت نمبر 59 میں بنی اسرائیل کی اس گمراہی سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ جب انہیں اس بستی پر فتح اور کامرانی اور حکومت و اقتدار میسر آیا تو بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے اور قانون الہی کے سامنے اتباع و فرما برداری
کی عاجزی اختیار کرتے، انہوں نے اپنے طرز عمل سے غرور، تکبر اور لا قانونیت اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فرمایا کہ پھر ایسا ہوا کہ تم نے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم اور لا قانونیت کا رستہ اختیار کیا، انہوں نے اللہ کی بتلائی ہوئی بات یعنی کلمہ استغفار کو ایک دوسری بات سے بدل دیا، اور اللہ کے قوانین پر چلنے کی جگہ نافرمانی کا راستہ اختیار کیا۔ تب نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ظلم کرنے والوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ یہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 6 ہے، اور اس کی یہ 13 آیات تھیں جن کا ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی۔